چارلی الشکیل صدیقی پیش کردہ رومانہ شاہد۔ دوسرے روز وہ معمول سے پہلے ہی اسکول پہنچ گیا۔ ہیریٹ ابھی نہیں آئی تھی۔ چارلی بے چینی سے اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ بے قراری سے راہداری اور کبھی برآمدے میں ٹہل رہا تھا۔ دفتن اسے ہیریٹ دکھائی دی۔ وہ لپک کر اس کے قریب پہنچا اور اس نے اشتیاق سے اس کا جائزہ لیا، مگر اس وقت اس کے ارمانوں پر روز پڑ گئی جب وہ لاکٹ اسے دکھائی نہیں دیا۔ وہ اس پر نگاہ ڈالے بغیر قریب سے گزر گئی۔ اس نے ایسا کوئی اندیہ نہیں دیا کہ وہ اس لاکٹ کے بارے میں جانتی ہے۔ چارلی نے محسوس کیا کہ وہ اس سے کچھ ناراض سی ہے۔ اس روز اس نے کلاس میں بہت ہی بے تکی حرکتیں کی اور منہ بنائے۔ کلاس کے تقریباً سبھی لڑکے ہنسے، مگر ہیریٹ نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ چارلی نے حوصلہ نہیں ہارا اور بدگمانیوں اور وسوسوں کی دل سے جھٹکتا رہا۔ اس نے دل کو سمجھایا کہ ممکن ہے ہیریٹ لاکٹ پہننا بھول گئی ہو اور دوسرے روز پہن کر آئے۔ چھٹی کے بعد جب وہ ہال کے دروازے سے گزر رہی تھی تو چارلی اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ وہ اس سے کچھ کہنا چاہتا تھا، اس کی بے اعتنائی کی شکایت کرنا چاہتا تھا اور اپنی تمناؤں کا باشگاف اظہار کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اسے دھکا دیتی ہوئی ایک طرف چلی گئی۔ چارلی فاصلہ دے کر اس کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ گیٹ سے نکل کر بائیں جانب ایک تنگ سی گلی میں چلی گئی۔ چارلی نے اس گلی میں قدم رکھا تو اس کا خون خشک ہو گیا، کیونکہ اس نے مخالف سمت میں ہیریٹ کے دو بھائیوں کو آتے دیکھا۔ وہ قداور اور مضبوط جسم کے مالک تھے اور اس وقت ان کے تیور اچھے نہیں تھے۔ وہ دونوں اس کے قریب آ گئے اور چارلی پلٹ کر بھاگنا چاہتا تھا، مگر اس کی ٹانگوں نے ساتھ نہ دیا۔ ہیریٹ کے بھائی آسکر نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر کہا، کمینے، تو نے میری بہن کو گندا خط لکھا ہے۔ میں نے گندا خط نہیں لکھا، میں نے تو تحفہ پیش کیا ہے۔ چارلی نے شکستہ آواز میں وضاحت کی، کرسمس کا تحفہ۔ دوسرا بھائی پارکر فٹ بال ٹیم میں شامل تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں بے حد مضبوط تھے۔ انہوں نے غدار کر چارلی کا گریبان پکڑا اور اسے جھٹکا دیا تو گریبان کے 2-3 بٹن ٹوٹ گئے۔ حرامزادے، شیطان کے بچے، میری بہن سے دور رہنا ورنہ میں تجھے زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ اس نے جھٹکا دیا تو چارلی اچھل کر آسکر پر جا پڑا۔ آسکر نے اس کی گردن پکڑی۔ چارلی گھبرا کر رونے لگا۔ پھر وہ اسے ایک دوسرے پر دھکا دینے اور فٹ بال کی طرح ٹھوکریں مارنے لگے۔ وہ ادھر سے ادھر لڑک رہا تھا اور اس کے جسم پر لاتیں پڑ رہی تھی۔ اسکول کے چند طالب علم اس کی چیخو پکار سن کر دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے۔ لڑائی لڑائی ہو رہی ہے، ایک نے ہیجان خیز انداز میں فضا میں مکے لہرائے۔ چارلی، یہ تو چارلی ہے، کسی نے حیرت سے کہا۔ پھر اسے ان دونوں نے چھڑایا اور اسے لہو لہان کر کے چلے گئے۔ اس کے جانے کے بعد چارلی ایک نالے کے منڈیر پر بیٹھا روتا رہا۔ اس کے کپڑے پھٹ چکے تھے، ناک سے خون ٹپک رہا تھا اور ایک دانت غائب تھا۔ اس اثناء میں انگریزی کے استاد مسٹر ویگنر آ گئے۔ انہوں نے چارلی کو اس حالت میں دیکھا تو ماجرا دریافت کیا اور اسے سہارا دے کر اسکول کے لیٹ روم میں لے گئے۔ اس کا ہاتھ منہ دھلوایا، حلیہ درست کرایا، پھر دلاسا دے کر گھر بھیج دیا۔ پھر ہیریٹ نے وہ لاکٹ کبھی چارلس کو واپس نہیں کیا۔ 18 اپریل۔ آج برٹ نے میرا ٹیسٹ لیا اور مجھے چند سفید کارڈ تھما دیے جن پر سرخ و سیاہ رنگ کے دھبوں سے تصویریں بنی تھیں۔ اس نے پوچھا مجھے کیا دکھائی دے رہا ہے تو میں نے ان جانوروں اور پرندوں کے نام بتا دیے جو کارڈ پر بنے تھے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم پہلے کی بنسبت کافی سمارٹ ہو گئے اور تمہاری ذہانت میں اضافہ ہوا ہے، وہ بولا۔ اس کا اندازہ تم نے کیسے لگایا؟ تمہارے جوابات سے، وہ بولا۔ اس سے پہلے تم کو یہی کارڈ دکھائے گئے تھے لیکن تمہیں کوئی تصویر نظر نہیں آتی تھی، لیکن آج تم نے اشکال کو شناخت کر لیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ناگواری سے کہا۔ میں کبھی بھی اتنا احمق نہیں تھا۔ تم ذہنی طور پر کمزور تھے، برٹ نے کہا، اور اس میں برا ماننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم جھوٹ بولتے ہو۔ تم جب سے اسپتال میں زیر علاج ہو ہمارے پاس تمہارا تمام ریکارڈ ہے، برٹ نے انکشاف کیا۔ ویڈیو فلم ریکارڈز تم دیکھنا چاہو تو خود دیکھ سکتے ہو۔ ہاں، میں ضرور دیکھوں گا۔ برٹ نے لائبریری میں جا کر ایک پرانا ویڈیو کیسٹ نکالا اور VCR میں ڈال کر اسے ٹیلی ویژن پر دکھایا۔ وہی ماحول تھا، وہی برٹ، سوالات بھی نئے نہیں تھے، مگر میرے جواب پہلے سے مختلف تھے۔ میں وہ کیسٹ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس وقت چارلی کے
اور اس وقت کے چارلی اور آج کے چارلی میں نمایاں فرق پیدا ہو چکا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میں اسمارٹ ہوتا جا رہا ہوں۔ پروگریس رپورٹ۔ میں نے مسٹر ڈونر کو مکسر مشین نئے طریقے سے چلا کر دکھائی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طریقے سے پیداوار بڑھ جائے گی اور منافع میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ میں نئے طریقے سے مشین چلاؤں۔ جب میں نے اس طریقے پر عمل کیا اور میری کارکردگی بڑھ گئی تو انہوں نے مجھے $50 بطور بونس دیے اور میری تنخواہ میں $10 فی ہفتہ اضافہ کر دیا۔ میں اس روز خوش تھا، اس لیے میں نے فرینک اور جوزف سے کہا کہ میں ان لوگوں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، لیکن ان دونوں نے معذرت کر لی۔ جوزف کو اپنی بیوی کے ساتھ شاپنگ پر جانا تھا اور فرینک کو اپنے کزن سے ملاقات کرنے دوسرے شہر جانا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب وہ میری طرف سے محتاط ہو گئے ہیں۔ انہوں نے میرا مذاق اڑانا چھوڑ دیا ہے۔ میں تنہا رہ گیا۔ کام کے دوران مشین پر میرے ہاتھ کل پرزوں سے الجھتے رہتے اور دماغ پر یلغار کرتی رہتی۔ فرینک کے متعلق سوچنے پر اس کا کھیولا سا دکھائی دیا۔ وہ میری ٹانگوں پر ٹانگیں سسا رہا تھا، مجھے تھکا دے کر کہکہا لگا رہا تھا۔ یہ میں تھا، فرش پر پڑا ہوا۔ میں اپنے سر کو ہاتھوں سے رگڑ رہا تھا کیونکہ اس میں دھمک ہو رہی تھی۔ پھر ہیڈ بیکر گمپی نزدیک آیا اور اس نے ناگواری سے کہا، بس کرو فرینک، اسے چھوڑ دو۔ آخر تم ہمیشہ اس کے دشمن کیوں بنے رہتے ہو؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسے چوٹ تھوڑی لگتی ہے۔ اسے کیا معلوم اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ فرینک نے بےہودگی سے کہا۔ کیوں چارلی؟ چارلی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے چوٹ لگتی تھی مگر یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اسے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ تو تم سب کچھ جانتے ہو، گمپی نے کہا، اس لیے اسے اپنا مذاق کا نشانہ نہ بناؤ۔ میرا خیال ہے اسے کریم رول بنانے پر لگا دیا جائے۔ بکواس بند کرو۔ گمپی سنجیدہ ہو گیا۔ اوکے، میں اسے کام سکھاتا ہوں، ممکن ہے یہ کام کرنے لگے، گمپی نے کہا۔ پھر اس روز مجھے کریم رول تیار کرنے پر لگا دیا گیا۔ گمپی نے ہر مرحلے پر میری معاونت کی اور مجھے محبت سے سبق دیتا رہا۔ وہ تلقین کرتا رہتا کہ مجھے اس کے ہاتھوں پر نگاہ رکھنی چاہیے اور دماغ کو کھلا رکھا تاکہ مجھے یاد رہے کہ ترتیب وار کیا کچھ کرنا ہے۔ مجھے اس سلسلے میں بے پناہ محنت کرنی پڑی۔ گڑبڑ اس وقت ہو جاتی جب کام کی ترتیب بھول جاتا۔ بہرحال میں نے اس بھول پر قابو پا لیا اور کریم رول تیار کرنا سیکھ لیا۔ مسٹر ڈونر میری ذہانت پر خوش ہوئے اور انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی۔ 22 اپریل۔ مجھے یہ دیکھ کر افسوس ہوتا تھا کہ لوگوں کو میرے ذہین اور اسمارٹ ہونے پر کوئی خوشی نہیں ہو رہی اور اب مجھ سے دور دور رہنے لگے ہیں۔ مسٹر ڈونر البتہ ہر قدم پر میری مدد کرتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ میری تنخواہ میں اضافہ کیا بلکہ مجھے بیکرز یونین کا ممبر بھی بنا دیا۔ میں چاہتا تھا کہ لوگ خوشیاں منائیں اور مجھ سے خوب باتیں کریں، لیکن افسوس کہ وہ مجھ سے کترا رہے تھے۔ میرا ارادہ تھا کہ آج میں مس کینی سے خوب باتیں کروں گا اور انہیں اپنے ساتھ فلم دیکھنے کی دعوت بھی دوں گا۔ 24 اپریل۔ میں جانتا ہوں کہ اسپتال سے نکلنے کے بعد مجھے یوں آوارہ گرد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مجھے یوں آوارہ گردی نہیں کرنی چاہیے، مگر میرا دل نہیں مانتا۔ جب میں لڑکے اور لڑکیوں کے ہاتھوں میں کتابیں لیے مختلف جگہوں پر بیٹھے گفتگو کرتے دیکھتا ہوں تو میرا دل مچلنے لگتا ہے کہ میں بھی ان کی طرح سے باتیں کروں، شیکسپیئر، ملٹن اور بیگل کی، آئنسٹائن اور فرائڈ کا فلسفہ بیان کروں اور اپنی گویائی سے دوسروں کو متاثر کروں۔ ایک بار مجھے خیال آیا کہ مجھے پائپ بھی پینا چاہیے، اسی سے شخصیت میں بھاری پن پیدا ہوتا ہے۔ 27 اپریل۔ اس رات ممی اور ڈیڈی مجھے خواب میں نظر آئے۔ ممی بری طرح سے چیخ چلا رہی تھی، یہ کالج ضرور جائے گا، دیکھ لینا، ایک روز کچھ بن کر دکھائے گا۔ پھر کالج پرنسپل کا چہرہ تیرتا ہوا میرے نزدیک آیا۔ نہیں، یہاں نہیں خاتون، آپ اسے وان اسٹیٹ ہوم اینڈ ٹریننگ اسکول میں داخل کرانا ہے، وہاں اس کی تربیت صحیح انداز سے ہو سکے گی۔ ڈیڈی ممی کو پرنسپل صاحب کے آفس سے کھینچ کر باہر لانے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ سسکیاں لے رہی تھیں۔ یہ سب اس وقت پیش آیا تھا جب میری عمر 6 سال تھی اور نورما ابھی عالم وجود میں نہیں آئی تھی۔ پھر میں نے خود کو ممی اور ڈیڈی کے ساتھ گھر میں دیکھا۔ ممی کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے اپنے سے جدا نہیں کریں گی۔
نہیں، اسے کچھ نہیں ہوا، یہ کہیں نہیں جائے گا۔ ایسی باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں روزی، ڈیڈی نے اسے سمجھانے والے انداز سے کہا۔ اس کی عمر 6 سال ہے اور یہ نارمل ہے اور اسے کچھ نہیں ہوا، یہ دوسرے بچوں کی طرح سے رہے گا۔ ممی نے قطع کلامی کی، پھر مجھ پر ایک اچکتی سی نگاہ ڈالی۔ میں بھیگا ہوا تھا۔ یہ کیا؟ ممی نے چونک کر کہا، تم نے اپنی پتلون پھر خراب کر لی۔ تم سے کتنی بار کہا ہے کہ حاجت محسوس ہو تو باتھ روم جایا کرو۔ چھوڑ دو، ڈیڈی نے برہمی سے کہا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ کیسے چھوڑ دوں؟ میں اسے سکھانے کی کوشش کرتی ہوں مگر یہ بھول جاتا ہے، اس لیے کہ یہ ذہنی طور پر کمزور ہے۔ اسکول سے شکایت آئی ہے کہ یہ دوسرے بچوں کے انداز سے کام نہیں کر پاتا۔ روزی، ہمیں اس کے بارے میں کچھ سوچنا پڑے گا۔ چارلی، باتھ روم جاؤ، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ ممی کہہ رہی تھی، خود کو پاک کرو۔ یہ باتھ روم جاتے ہوئے ڈرتا ہے، اس بات کا منتظر ہے کہ تم اس کے ساتھ جاؤ گی، ڈیڈی نے کہا۔ ممی نے پلٹ کر مجھے مارنا شروع کر دیا۔ جاؤ باتھ روم، جاؤ، اور اپنی پتلون اس طرح اتارو جیسے کہ میں نے بتایا ہے، پھر خود کو پاک کرو، جاؤ، اب تم بڑے ہو گئے ہو۔ میں باتھ روم کی طرف چل دیا۔ اس وقت مجھے ان لوگوں کے نام یاد آئے۔ ممی روزی تھی اور ڈیڈی کا نام میٹ گارڈن تھا، مگر ان کے چہرے بجھے بجھے اور مبہم تھے۔ میں خواب میں انہیں واضح طور پر نہیں دیکھ پایا۔ پروگرس رپورٹ 11۔ جب میں مس کینی کے ساتھ فلم دیکھنے گیا تو پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ وہ خوبصورت ہے۔ اس کی آنکھیں کبوتر کی طرح سے معصوم ہیں اور بال لمبے چمکدار۔ جب وہ مسکراتی ہے تو اس کے رخساروں میں گڑے پڑ جاتے ہیں۔ سینما ہال میں تاریکی ہوئی تو مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ میرے بے حد نزدیک تھی۔ اس کا نرم و نازک ملائم ہاتھ میرے ہاتھ کے قریب ہی رکھا تھا۔ شانے سے شانہ ملا تھا اور کبھی کبھار ٹانگیں ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی۔ معلوم نہیں یہ نادانستگی میں ہو رہا تھا یا اس میں اس کے ارادے کا دخل تھا۔ میں شدید ہیجان میں مبتلا تھا اور میرے دماغ میں مد و جزر کسی کیفیت تھی۔ اسی بنا پر فلم کا ابتدائی حصہ توجہ سے نہیں دیکھ پایا۔ جب آنکھیں تاریکی سے مانوس ہو گئیں تو میں نے اپنے سے آگے خوبصورت جوڑے کو بیٹھے دیکھا۔ نائد نے لڑکی کے شانے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ میرے دل میں یہ خواہش چٹکیاں لینے لگی کہ میں بھی اپنا ہاتھ کینی کے شانے پر رکھ دوں۔ تھوڑی دیر تک میں نے ضبط کیا، مگر جب سوچ کی تنابیں کھینچنے لگیں تو میں نامحسوس طریقے پر اپنا ہاتھ پیچھے لے گیا اور میں نے اسے نشست سے ٹکا دیا۔ پھر میں نے کہنی کے چہرے پر اس کا رد عمل تلاش کیا، کہیں اس نے برا تو نہیں مانا، مگر نہیں، وہ تو فلم دیکھنے میں محو تھی۔ پھر میں نے اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھ دیا، مگر کینی پر وزن ڈالنے سے اضطراب کیا۔ میری پیشانی اس وقت پسینے سے شرابور تھی اور دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ اچانک ہی اس کی ٹانگیں میری ٹانگ سے ٹکرا گئیں۔ میں اس موقع پر تقریباً اچھل پڑا۔ پھر میں نے خود کو مشکل سے اس سے دور کیا۔ اس میں مجھے کافی جدوجہد کرنا پڑی۔ اس کشمکش میں فلم کا پہلا حصہ نکل گیا۔ جنگ کی فلم تھی۔ میں نے پردہ نسیمی کی طرف دیکھا۔ ایک جنرل جنگ کے بعد گھر لوٹ رہا تھا اور اس عورت سے شادی کرنے جا رہا تھا جس نے حالت جنگ میں اس کی جان بچائی تھی۔ دوسری فلم کو میں نے توجہ سے نہیں دیکھا۔ وہ ایک نفسیاتی مریض کے بارے میں تھی۔ مجھے اس فلم کی کہانی سے اتفاق نہیں تھا، اس لیے جب فلم ختم ہوئی تو لوگ ہال سے باہر نکلے تو میں نے منہ بنا کر کہا، یہ کیا بکواس ہے، حقیقی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا۔ زندگی میں بہت کچھ ہوتا ہے، حقیقتیں، افسانے اور ناقابل یقین کہانیاں، اور ان سب پر اعتبار کرنا پڑتا ہے۔ کینی نے فلسفیانہ انداز سے کہا، تم ابھی بہت کچھ سیکھو گے، دیکھو گے اور بہت کچھ سیکھو گے بھی۔ ہم فٹ پاتھ پر چل رہے تھے اور کھمبوں کی مدھم روشنی میں کینی بہت دلکش لگ رہی تھی۔ شاید میں الجھنوں کا شکار ہوں اور میری سوچ کا سرا کہیں گم ہو گیا ہے۔ وہ سرا بھی مل جائے گا، کینی نے حوصلہ دلاتے ہوئے کہا۔ جلد بازی کی کیا ضرورت ہے؟ میں اب بہت کچھ جان لینا چاہتا ہوں، مزید تاریکی میں نہیں رہ سکتا۔ میں نے ہونٹ سکیڑ کر کہا، کیا یہ میری بدقسمتی نہیں ہے کہ مجھے اپنے والدین کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے؟ وہ کہاں رہتے ہیں اور کس حال میں ہیں؟ میں جب بھی انہیں خواب میں دیکھتا ہوں تو میرے دل میں ایک ہوک سی اٹھتی ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ ان کے چہرے مجھے دھندلائے دکھائی دیتے ہیں. میں آشنا ہوتے ہوئے بھی ان سے نا آشنا رہتا ہوں. بس چارلی خاموش ہو جاؤ. اس نے میرا چہانہ تھپک کر کہا. لوگ ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری آواز بہت اونچی ہے. وہ بولی. غالباً تم ہیجان میں مبتلا ہو. شاید. میں نے آہستہ سے کہا. سر ہلا دیا. تم اس حقیقت سے لا علم ہو کہ دوسرے جو ایک ماہ میں سیکھتے ہیں وہ تم نے ایک ہفتے میں سیکھ لیا ہے. چارلی، میں تمہیں یقین دلاتی ہوں وہ دن دور نہیں جب تمہارا شمار اس ملک کے جینیس لوگوں میں ہوگا. وہ مجھے نزدیکی ریستوران میں کافی پلانے لے گئی. وہاں بھی میری ذہانت ہی موضوع رہا. اس نے میرے لیے کافی بنائی. پھر یہ سب کچھ بہت اچھا لگا، اس لیے کہ اس سے پہلے کسی نے مجھے اتنی تعظیم نہیں دی تھی. میں نے اس کا شکریہ ادا کیا. اس نے کہا. چارلی، میں تمہیں پسند کرتی ہوں اور میں بھی تمہیں پسند کرتا ہوں. میں نے آہستہ سے کہا. مگر نہیں، مجھے اور کہنا تھا. خیر. میں نے محسوس کیا کہ میری زبان لڑکھڑا رہی ہے اور کانوں کی لمیں گرم ہو رہی ہیں. نہ جانے کیسے اس وقت میرے ہاتھ سے چمچ گر گیا. میں اسے اٹھانے کے لیے جھکا تو میز پر رکھا ہوا پانی سے بھرا گلاس ڈھلک گیا. پانی کینی کے فراک پہ گرا اور وہ بھیگ گیا. مجھے اس وقت اپنی حماقت کا احساس ہوا. میں چاہتا تھا کہ اس سے معافی مانگوں، مگر میری زبان نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا. اظہار کے لیے مناسب الفاظ نہیں ملے اور زبان نے ساتھ دینے سے انکار کیا تو میں کانپنے لگا. چارلی، چارلی، کینی میرا شانہ تھپ تھپا کر کہہ رہی تھی. ہوش میں آ جاؤ. مجھے کچھ نہیں ہوا، بس پانی تو گرا ہے. تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ جب ہم ٹیکسی میں گھر جا رہے تھے تو خاموش تھے. کینی نے میری ٹائی کی گرا درست کی، میرے رخسار تھپ تھپائے اور میرے کوٹ کی جیبیں درست کی. آج تم گھبراہٹ کا شکار تھے اور میں کسی حد تک مضحکہ خیز بھی ہو گیا تھا، شاید اس لیے کہ تم اپنی کیفیت کا اظہار بھی نہیں کر پا رہے تھے. وہ بولی. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ کیفیات تمہارے لیے اجنبی ہیں، اس لیے تم اسے لفظی جامہ پہنانے سے قاصر رہے. میں اس سے قریب ہو گیا اور میں نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا لیکن وہ دور سرک گئی. نہیں چارلی، اتنا قریب آنے کی ضرورت نہیں. خود کو قابو میں رکھو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پھر کسی الجھن اور پریشانی کا شکار ہو جا. مجھے اس کی ناصحانہ گفتگو اس وقت زہر لگی. میں ناک پھکیڑ کر ٹیکسی کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا. جی چاہتا تھا کہ اس کے رخسار پر زور کا تھپڑ ماروں اور جب وہ سسیاں لے تو اسے اپنے سینے میں جذب کر لوں. میں معافی چاہتی ہوں چارلی، شاید تمہیں صدمہ ہوا ہے. اس نے دھیمے لہجے سے کہا. جانے دو. تم نہیں جانتے کہ تم کس کیفیت کا شکار ہو اور اس عالم میں تمہیں یقیناً کیا کرنا چاہیے. غالباً میں نے تمہارے ساتھ آج باہر نکل کر غلطی کی ہے. میں ایک بار پھر پشیمانی کا شکار ہو گیا. میں سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے اتنا اسمارٹ ہونے کے باوجود کچھ نہیں جانتا تھا. خدایا، میں کس عذاب کا شکار تھا. کینی کا گھر آ گیا تو وہ ٹیکسی سے اتر گئی. پھر اس نے دروازے پہ کھڑے ہو کر میری طرف دیکھا اور مسکرائی. میرا خیال تھا کہ وہ مجھے اندر جانے کی دعوت دے گی، لیکن اس نے کہا. شب بخیر چارلی، تمہارے ساتھ اچھا وقت گزرا. شب بخیر کہنے کا یہ انداز مجھے پسند نہیں آیا. میں اسے باہوں میں لے کر بوسہ لینا چاہتا تھا مگر وہ اندر چلی گئی اور اس نے دروازہ بند کر دیا. اس کی اس حرکت سے مجھے صدمہ ہوا، اس لیے کہ میں نے اب تک جو کچھ ناولوں میں پڑھا تھا نہ فلم میں دیکھا تھا وہ اس کے برخلاف تھا.